سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، کہ اے میرے محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں پر صفا مروہ ہے، وہاں پر حجر اسود ہے، وہاں پر خانہ کعبہ ہے۔ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ میرے محبوب میں نے قسم اس لیے اٹھائی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ مکہ کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہوئے۔ حضور علیہ السلام بلکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شہر سے چلتے مکہ کے اندر پہنچتے تو اپنا جوتا اتار دیتے، اور ان کے جو پاؤں تھے وہ زخمی ہو جاتے۔ مریدین کہتے ہیں حضرت آپ جوتا پہن لیں، فرمایا کرتے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ قاسم نانوتوی کے جوتے وہاں پر پڑے جہاں حضور کے قدم پڑے ہوئے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے، اگر آپ نے ادب کیا، عشق کے اندر ادب ضروری ہے۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بامے 100 تلوارا کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دیتے تراس نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے شہر مکہ کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت مکہ بہتر ہے، وہاں پر حرم ہے، خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، خانہ کعبہ بہتر ہے، افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ حرم کے اندر نماز پڑھنا، ایک نماز پڑھنا وہاں پر 1000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا 100 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب حضور مکہ کے اندر تھے مکہ افضل تھا، جب حضور مدینہ چلے گئے تو مدینہ افضل بن گیا۔ مدینہ کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب، لیکن جب حضور علیہ السلام کے قدم وہاں پر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ بنا دیا کہ میرے نبی کے قدم وہاں پر پڑ گئے۔